الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین لاماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو معاملات کی درستگی کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ پیش کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ معاملات کی درستگی دین کا ایک اہم حصہ ہے، جسے کم نصیبی کہیے کہ آج عام طور سے لوگوں نے اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا ہے، اور دین صرف نماز، روزہ، حج و عمرہ اور اوراد و وظائف تک منحصر کر دیا ہے کہ دین یہی چیزیں ہیں۔ روپے پیسے کے لین دین، وعدہ کا پورا کرنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا، اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، ایسا کہ جیسے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں عبادات کی اہمیت ہے وہیں پر معاملات کی بھی اہمیت ہے، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ دین کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہی عبادات ہے، باقی 2 حصے معاملات ہیں انسان کے۔ تو ان معاملات کو درست رکھنا اور اس کی طرف توجہ دینا، یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے انتہائی اہم اور ضروری ہے، چونکہ معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بندوں سے متعلق ہے، اور عبادات کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ اللہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اس کی یہاں قیمت کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ قیمت کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنے اعمال لے کر کے آیا ہے۔ اس کا کرم ہو جائے تو وہ معمولی سے عمل پر بھی بندے کو بخش دے گا اور نجات عطا فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کا فیصلہ فرمائے گا، اس کا نامہ عمل کھولا جائے گا۔ روایتوں میں فرمایا گیا کہ اس کے 70 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک نامہ عمل کا حال یہ ہے کہ اس کی وسعت
مشرق سے مغرب تک ہے۔ اتنا وسیع و عریض دفتر، اور ایک دو نہیں بلکہ 70 گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا کہ میرا بندہ بتا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ سوال ہوگا کہ کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا کہ مولا میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، یعنی جو کچھ میں نے کیا وہی اس میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابھی اسے جہنم میں داخل کر دو۔ وہ بندہ جہنم میں یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، پیچھے مڑ کر کے وہ دیکھے گا کہ کہیں میرا پروردگار مجھے بلا نہ لے اور میرے لیے کوئی خوشخبری نہ سنا دے۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا تو اللہ رب العزت چند قدم چلنے کے بعد اس بندے کو بلائے گا اور بلا کر کے فرمائے گا کہ یہ تمہارا نامہ عمل ہے، یہ تمہارے گناہوں کا پلہ ہے جو تمہاری نگاہ کے سامنے ہے، میزان پر ڈالا جا رہا ہے۔ اب جاؤ یہ ایک پرچہ لے لو اور یہ پرچہ لے کر کے تم اپنے نامہ عمل میں جو ایک پلہ خالی ہے اس خالی پلہ پہ لے کر کے ڈال دو اسے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ بندہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لے گا اور لے کر کے میزان عمل پہ ڈال دے گا۔ جب وہ ڈالے گا تو اس کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو بندہ پوچھے گا خوشی اور مسرت سے کہ مولا یہ میرا کون سا عمل ہے جو میرے اتنے بڑے گناہ پر بھاری ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تمہارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، وہ پڑھنا محفوظ کر لیا گیا۔ آج اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم کی بجائے اب جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، پروانہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایسا بھی منظر آئے گا، یہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنے بندے کو بخشے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گنہگار اور بڑے سے بڑے پاپی کو بھی اپنی رحمت بے کراں سے بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر معاملہ کسی بندے کا کسی بندے سے ہو تو پھر اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے یا معاف نہ کروا لے۔ اس لیے حقوق العباد کے تعلق سے بندے کو بہت حساس اور بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسے نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈالنا کسی طریقے سے ایک سمجھدار اور باشعور انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، انسان کی معاشرتی زندگی کتنی اہم ہے اس کا اندازہ بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث سے آپ لگائیں۔ حدیث پاک میں آیا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت پائے کے صحابی ہیں، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ یہ صحابی رسول بڑے ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور دن و رات اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار۔ ان کا معاملہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب ان کی شادی ہو گئی تو یہ اپنا ایک الگ مکان لے کر کے دوسری جگہ رہنے لگے۔ وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، اپنے والدین سے ہٹ کر کے دوسری جگہ رہنے لگے۔ جب دوسری جگہ رہنے لگے تو چند دنوں کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں،
ایک دن اپنے بیٹا اور بہو کی خبر خیریت لینے کے لیے بیٹا کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو اتفاق سے بروقت بیٹا موجود نہ تھا، بہو گھر پر موجود تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ میرے بیٹے کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، یعنی کہیں تمہیں تکلیف تو نہیں دیتا، تمہیں بلا وجہ پریشان تو نہیں کرتا، تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا چل رہا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں سنوں اور پھر اس کے مطابق آگے کا معاملہ کیا جائے۔ اس خاتون نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں، ذو معنی جسے کہا جاتا ہے، ویسا جواب دیا۔ کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ہی متقی پرہیزگار نیک خصلت ہے، رات بھر مصلی پہ رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ اس خاتون نے اپنے شوہر کے تعلق سے اپنا تاثر ظاہر کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیدہ آدمی تھے، سمجھدار تھے، اس خاتون کے یعنی بہو کے اس جملے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کا پورا حق ادا نہیں کرتا، پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے، عبادت میں گزار دیتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اپنی بہو کا پوری طریقے سے حق ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا وہاں سے وہ واپس آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹی کی شکایت کی کہ حبیبی یا رسول اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس طریقے سے کرتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے والد صاحب تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، میرے والد نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، میری زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے، میرے اوقات اسی طریقے سے بسر ہوتے ہیں، رات میں میں عبادت کرتا ہوں اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ آنے والی انسانیت کو اپنے لوح دل پر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق جاباز مطیع اور محب سے ارشاد فرمایا، سنو، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، اور فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر کے رات و دن عبادت ہی میں لگے رہو، اپنی بیوی کا خیال نہ کرو، اپنے بچوں کا خیال نہ کرو، اپنے مہمانوں کا خیال نہ کرو، اپنے تعلقات لوگوں سے بالکل منقطع کر لو اور صرف دن و رات اللہ اللہ کرتے رہو، تسبیح و تحلیل کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تمہیں اللہ اللہ کرنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے، وہیں پر اپنے اہل خانہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، اس کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں بیلنس برقرار رکھنا چاہیے، توازن برقرار ہونا چاہیے، خدا کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تم اگر روزہ ہی رکھنا چاہتے ہو تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، اگر تم روزہ ہی رکھنا چاہتے ہو تو تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، جسے ایام بیز کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں صائم الدہر ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو انہوں نے اس مشورے پہ کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مہینے میں 3 سے زیادہ میں روزے رکھ سکتا ہوں آسانی سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ رکھ سکتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو، اس طریقے سے یہ بھی تمہارے لیے ثواب کا کام ہوگا اور بہت بہتر کام ہوگا۔ اس بات پر بھی انہوں نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو
کہ تم وہ روزہ رکھو جو حضرت داؤد علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، اس طریقے سے مہینے میں تمہارے 15 روزے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس پر بھی انہوں نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا کہ اب اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اب اپنے نفس کو اس سے زیادہ پرآمادہ نہ کرو، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا کہ روزہ رکھنے میں بھی ایک حد ہے اور اس کی ایک میعاد ہے، عبادت کرنے میں بھی ایک حد ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابی رسول کو مشورہ دیا، اور اس مشورے کی روشنی میں انہوں نے عمل کر کے انہیں عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور بتایا گیا۔ پتہ چلا کہ بندہ اگر عمل کرنا چاہے تو اسے اپنے رب کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں حقوق اللہ کی بھی رعایت کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی ہے، دونوں رعایت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ وہی زندگی کامیاب اور کامران ہے جس میں دونوں کی رعایت ہو۔ اسلام صرف تسبیح، ذکر و اذکار اور صرف عبادت و ریاضت ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات کی درستگی کا بھی نام ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرف بھی متوجہ فرمایا۔ لیکن آج افسوس کی بات کہ ہم نماز کی طرف تو پوری توجہ دیتے ہیں، آج ہم نماز کی طرف تو پوری توجہ دیتے ہیں، روزہ کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، موقع ملتا ہے تو تسبیح و تحلیل کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن معاملات ہمارے آج انتہائی بگڑے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وعدہ خلافی نام کی، وعدہ وفا کرنے کی کوشش ہماری نہیں ہوتی، معاملے میں سچائی نہیں ہوتی۔ آدمی اگر تجارت پیشہ ہے تو وہ اپنے معاملات کو صحیح اور درست نہیں رکھتا، آپس میں لین دین کرتے ہیں، اس لین دین میں صحیح معاملات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آج جہاں ایک فرد کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، وہیں پر اسلام کی بھی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس طرف آپ نے کامل طور پر متوجہ فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے عمل کر کے بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زبان کا پابند رہنا ہے۔ روایت میں آیا، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 334 جلد نمبر 2 کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ، یہ صحابی رسول ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، آپس میں ہم نے کچھ لین دین کیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھے کچھ رقم دینی تھی، پوری نہیں دے پایا، کچھ رقم میں نے دے دی اور کچھ کے لیے وعدہ کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، میں آ کر کے آپ کو وہ رقم دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کر کے چلا گیا اور اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ میں بھول گیا۔ 3 روز کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ذہن سے بات نکل گئی۔ اب وہ 3 دن کے بعد پھر اسی جگہ پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ آئے تو آپ ان پر برسے نہیں، آپ نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے، آپ نے صرف اتنا کہا کہ تمہیں اپنے وعدہ کے مطابق آ جانا چاہیے، 3 دن سے میں تمہارا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ جہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آتا ہوں
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ صرف اتنا کہہ دینے کی وجہ سے کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے 3 دن تک کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہے۔ میری ملت کے جوانوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی پاسداری ہے۔ اس طریقے سے آپ نے زبان کی پاسداری کی اور پھر اس کے بعد اپنے ماننے والوں کو عملی طور پر اس کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ آج ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آج تو حالات یہ ہے، اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج تو یہ اس طرف جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرنا تو دور کی بات ہے، وعدہ خلافی کرنا لوگ آرٹ اور فن سمجھ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو ہوشیاری کا نام دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ بول کر کے آدمی نکل جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو میدان مار لیا، میں نے سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا، میں بہت ہوشیار ہوں، سامنے والا بیوقوف ہے جو میری بات پر عمل کر لیا۔ میری ملت کے جوانوں، یہ بیوقوفی نہیں بلکہ یہ دینداری ہے، اور جسے آپ ہوشیاری سمجھ رہے ہو یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ آج نہیں تو کل اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص بے وفائی کرتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا، تو وہ انسان کی نظر سے گر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ نظروں سے گر جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اپنی اعتماد کو بچانا، وقار کو بچانا، یہ ایک شریف انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ایفائے عہد کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور ضروری کر لیں۔ اسی طریقے سے کاروبار کا جب معاملہ آتا ہے تو آدمی گراہک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور گراہک کو بیوقوف بنا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو آج بڑے منافع کما لیا، سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا۔ حدیث پاک سماعت کیجئے، حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں بیچنے کے لیے کچھ سامان رکھا، یعنی جیسے گیہوں کی بوری، گیہوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، چاول کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بیچنے کے لیے کوئی چیز رکھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو آقا نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ فلاں چیز ہے اور یہ کھانے کے کام میں آتی ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے جو اس وقت قیمت تھی وہ قیمت بتا دی۔ قیمت جب بتا دی تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر کا تو سوکھا ہوا ہے، لیکن نیچے جو مال ہے وہ بھیگا ہے، گیلا ہے۔ یہ دیکھ کر کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے، اوپر کا سوکھا ہوا ہے اور نیچے کا بھیگا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بارش کا پانی پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بھیگ گیا ہے تو تم نے سوکھا اوپر کیوں رکھ دیا؟ سوکھا اوپر رکھ کر کے نیچے سے بھیگا رکھ کر کے تم لوگوں کو فریب دینا چاہتے ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ پورا مال ایسا ہی ہے۔ سنو، جس نے فریب کاری کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم عوام کو دھوکہ دے رہے ہو، خریدار کو دھوکہ دے رہے ہو، نیچے کچھ اور مال ہے، اوپر کچھ اور مال ہے۔ میرے ملت کے جوانوں، اس سے وہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں جو آج پھل فروٹ بیچتے ہیں تو اسے بھگا دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے، اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں اس میں کبھی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور کبھی دوسری چیز اس طریقے کی داخل کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے، یا یہ ہے کہ ایگزامپل اور سیمپل جو دکھاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر مال کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی فریب اور دھوکہ ہے، جو دکھایا جائے وہی مال دیا جائے، جو اوپر ہو وہی نیچے ہو۔ اس طریقے سے اگر تجارت کی جائے تو وہ تجارت برکت والی ہوتی ہے، وہ تجارت خیر والی ہوتی ہے، اور اگر دھوکہ فریب دیا جائے تو یہ فریب اور دھوکہ دینا یہ آدمی کو دین اور ایمان سے خارج کرنے والا عمل ہے، یا یہ ہے کہ آدمی کو تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو
تو اپنی تجارت کو شریعت کی روشنی میں انجام دینے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے بازار میں بیچنے کے لیے کوئی سامان رکھا، اور سامان بیچنے کے لیے وہ بات بات پہ قسم کھاتا تھا کہ میرے سامان کی یہ کوالٹی ہے، میرے سامان میں یہ خصوصیت ہے، میرے سامان میں یہ افادیت ہے، قسم کھاتا تھا، اور قسم کھا کر کے وہ اپنے سامان کو بیچتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کے خلاف آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی قرار پر، اپنی قسموں پر تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں، یعنی قسم کھا کر کے تھوڑا پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب سامان آدمی بیچے تو جھوٹی قسم نہ کھائے، کہ جھوٹی قسم برکت ختم کر دیتی ہے۔ آدمی اس سے پیسہ تو کما لیتا ہے وقتی طور پر، ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر کے بہت پیسہ کما لیا اور بہت روپے میرے پاس جمع ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سارا کمانے کے بعد بھی انسان مفلس و کنگال رہتا ہے۔ اس لیے تھوڑا کماؤ لیکن برکت والا کماؤ۔ اگر برکت والا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دنیا کی ضرورتیں پوری فرما دے گا اور تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ معاملات ہیں جن سے ایک مسلمان کو برابر سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو اور اپنے معاملات کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے کہ معاملات میں اگر درستگی نہیں ہے، دھوکہ، فریب، عیاری، مکاری، ریاکاری شامل ہے تو پھر ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فریب اور دھوکہ کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال کل انسان کے لیے وبال جان بنے گا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر انسان کا حق مار کر کے جاتا ہے، آدمی کا مال ہڑپ کر کے جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ مفلس و کنگال ہو جائے گا۔ اس کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی، اگر اس کی نیکی ختم ہو جائے گی تو دوسرے کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آدمی کنگال بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم